یہ کہانی ہے آیا صوفیہ کی، جو 1500 سال سے زیادہ عرصے سے دنیا کے سب سے بڑے تنازعات کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بادشاہ جسٹینین اول نے ایک فیصلہ کیا کہ دنیا کو حیران کر دے گا۔ جسٹینین نے ابتدا کے وقت کہا، سلیمان، میں تمہیں شکست دے چکا ہوں۔ محمد الفاتح، یہ نام سنتے ہی یورپ میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ مصطفیٰ کمال اتاترک، جو ترکی کے بانی ہیں، انہوں نے آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا، لیکن یہ فیصلہ ترکی کے عوام اور مسلم دنیا کے لیے ہمیشہ سے متنازع رہا۔ آیا صوفیہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت کے کھیل میں عمارتیں، جنگیں اور نظریات سب کچھ داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ اسٹوریز ود قاسم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم عباس۔ آج آپ کو میں ایک ایسی کہانی سنانے والا ہوں جس میں سیاست، مذہب، جنگیں، تہذیبوں کا ٹکراؤ سب کچھ شامل ہے۔ یہ کہانی ہے آیا صوفیہ کی، جو 1500 سال سے زیادہ عرصے سے دنیا کے سب سے بڑے تنازعات کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ محض ایک چرچ، مسجد یا میوزیم نہیں، یہ ایسی علامت ہے جو عیسائیت اور اسلام کے درمیان طاقت کی ایک کھینچا تانی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آج ہم آپ کو کھل کر بتائیں گے کہ کیا ہے یہ آیا صوفیہ۔ آیا صوفیہ کی تعمیر سے لے کے اس کی سیاسی چالوں، جنگوں، عثمانیوں کی حکمت عملی اور حالیہ تنازعات میں بات کریں گے۔ تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں اور اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ آیا صوفیہ کی پیدائش شروع کرتے ہیں 537 عیسوی سے۔ یہ وہ وقت تھا جب بازنطینی سلطنت عروج پر تھی۔ بادشاہ جسٹینین اول نے ایک فیصلہ کیا کہ دنیا کو حیران کر دے گا۔ انہوں نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جو عیسائیت کی طاقت، عظمت اور وحدت کی علامت بنے۔ آیا صوفیہ کا گنبد اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جسٹینین نے ابتدا کے وقت کہا، سلیمان، میں تمہیں شکست دے چکا ہوں۔ یہاں وہ حضرت سلیمان کے بیت المقدس کی عظمت کو چیلنج کر رہا۔ لیکن اس کہانی کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ یہ عمارت بازنطینی سلطنت کے مذہبی اور سیاسی اقتدار کا مرکز بن گئی۔ آیا صوفیہ کے ذریعے عیسائیت نے دنیا کو پیغام دیا کہ یہ خدا کی زمین پر سب سے طاقتور سلطنت ہے، لیکن طاقت ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی۔ اب آتے ہیں 1453 پہ، 1453 پر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قسطنطنیہ عیسائی دنیا کے غرور کا مرکز تھا۔ سلطنت عثمانیہ، آٹومن امپائر، عثمانی سلطنت کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ محمد الفاتح، یہ نام سنتے ہی یورپ میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور آیا صوفیہ کو چرچ سے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ لیکن سوال ہمیشہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک مذہبی فیصلہ تھا؟ نہیں، ایک شاندار سیاسی چال تھی۔ محمد الفاتح نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ قسطنطنیہ نہ صرف فتح ہوا ہے بلکہ اس کی شناخت بھی بدل دی گئی ہے۔ عیسائی دنیا کا سب سے بڑا چرچ اب مسلم دنیا کی عظمت کی علامت ہے۔ یہاں دلچسپ بات کرتے ہیں کہ آیا صوفیہ میں صلیبیں نہیں بنائی گئی بلکہ ان پہ پردے ڈال دیے گئے۔ یہ عثمانیوں کا پیغام تھا، ہم تمہاری تاریخ کو مٹا نہیں رہے بلکہ اسے اپنی طاقت کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اب آیا صوفیہ کی تبدیلی نے عیسائی دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ عمارت ان کے مذہبی اقتدار کی علامت تھی اور اب یہ سلطنت عثمانیہ، آٹومن امپائرز کی اسلامی طاقت کا مرکز بن چکا تھا۔ یہاں سے صلیبی جنگوں کی نئی لہریں اٹھی۔ یورپ نے اس واقعے کو ہمیشہ اپنے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا، لیکن عثمانیوں کے لیے آیا صوفیہ نہ صرف مذہبی اہمیت رکھتی تھی بلکہ یہ ایک سیاسی فتح کا اعلان بھی تھا۔ اب آتے ہیں 20ویں صدی پر۔ مصطفیٰ کمال اتاترک، جو ترکی کے بانی ہیں، انہوں نے 1935 میں ایک انقلابی فیصلہ کیا۔ آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایک سیاسی قدم تھا۔ مقصد تھا کہ ترکی کو سیکولر ریاست کے طور پہ پیش کرنا، دوسرا عالمی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا۔ آپ بھی آؤ، آپ بھی دیکھو۔ لیکن یہ فیصلہ ترکی کے عوام اور مسلم دنیا کے لیے ہمیشہ سے متنازع رہا۔
انہوں نے کہا کہ یہ خوف کھا گئے ہیں شاید یورپ سے۔ یہ سوال اٹھتا رہا، آیا صوفیہ ہماری اسلامی وراثت ہے یا ایک عالمی تاریخی ورثہ؟ اب آتے ہیں 2020 میں۔ 2020 میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا۔ یہ قدم دنیا بھر میں بحث کا موضوع بن گیا۔ عیسائی دنیا نے ایک مذہبی شدت پسندی کا دے دیا، جبکہ مسلم دنیا نے اسے عثمانیوں کی عظمت کا آئیہ کہا۔ لیکن سوال صرف یہی اٹھتا ہے کہ کیا یہ عبادت کا نہیں تھا؟ یہ فیصلہ ترکی کی سیاست، قوم پرستی اور عالمی سطح پر اپنی طاقت کے اظہار کا ہمیشہ ہی حصہ تھا۔ آج آیا صوفیہ دنیا کے ایک متنازع علامت ہے۔ یہ ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ عمارتیں صرف پتھروں سے نہیں بنتی، یہ اقتدار، نظریات اور تاریخ کے گہرے رازوں کو چھپائے رکھتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا صوفیہ کو صرف ایک عبادت گاہ ہی رہنا چاہیے یا یہ دنیا کی تاریخ کا ایک زندہ مظہر ہے جو ہمیشہ مذہب اور سیاست کے درمیان لڑائی کا مرکز بنا رہا؟ آیا صوفیہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت کے کھیل میں عمارتیں، جنگیں اور نظریات سب کچھ داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ آپ کی رائے میں کیا آیا صوفیہ کو مسجد رہنا چاہیے یا اسے میوزیم کے طور پہ عالمی ثقافت کا حصہ بنا دینا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور ایک نئی تہذیبی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔